بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بنت حسن اپنا نیوز چینل جو کہ ہے صراط الفلاح، اس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہاں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے تذکرہ سے پہلے عرب ایک جزیرہ نما ہے جس کے جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں خلیج فارس و بحیرہ عمان، مغرب میں بحیرہ کلزم ہے۔ تین اطراف سے پانی میں گھرے اس ملک کے شمال میں شام کا ملک واقع ہے۔ مجموعی طور پر اس ملک کا اکثر حصہ ریگستانوں اور غیر آباد ہے، آب و گیا وادیوں پر مشتمل ہے، جبکہ چند علاقے اپنے سرسبزی اور شادابی کے لیے بھی مشہور ہیں۔ طبی لحاظ سے اس ملک کے 5 حصے ہیں۔ نمبر 1، یمن۔ یمن جزیرہ عرب کا سب سے زرخیز علاقہ رہا ہے، جس کو پرامن ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے۔ آب و ہوا معتدل ہے اور اس کے پہاڑوں کے درمیان وسیع و شاداب وادیاں ہیں جہاں پھل اور سبزیاں بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ قوم سبا کا مسکن عرب کا یہی علاقہ تھا جس نے آبپاشی کے لیے بہت سے بند ڈیم بنائے تھے، جن میں مارب نام کا مشہور بند بھی تھا۔ اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان پر عذاب آیا تو یہی بند ٹوٹ گیا تھا اور ایک عظیم سیلاب آیا تھا، جس کی وجہ سے قوم سبا عرب کے طول و عرض میں منتشر ہو گئی۔ نمبر 2، حجاز۔ یمن کے شمال میں حجاز کا علاقہ واقع ہے۔ حجاز ملک عرب کا وہ حصہ ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور و ہدایت کی شمع فروزاں کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اس خطہ کا مرکزی شہر مکہ مکرمہ ہے، بے آب و گیا وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ حجاز کا دوسرا ہم شہر یثرب ہے، جو بعد میں مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلایا، جبکہ مکہ کے مشرق میں طائف کا شہر ہے جو اپنے سرسبز اور لہلہاتے کھیتوں اور سایہ دار نیگلستانوں اور مختلف پھلوں کی کثرت کی وجہ سے عرب کی ریگستان میں جنت ارض کی مثل ہے۔ حجاز میں بدر، احد، پیر معونہ، حدیبیہ اور خیبر کی وادیاں بھی قابل ذکر ہیں۔ نمبر 3، نجد کہ عرب کا ایک اہم حصہ نجد ہے جو حجاز کے مشرق میں ہے اور جہاں آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت الریاض واقع ہے۔ حجر موت یہ یمن کے مشرق میں ساحلی علاقہ ہے، بظاہر ویران علاقہ ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں ظفار اور شیبان نامی 2 شہر تھے۔ مشرقی ساحلی علاقے عرب امارات، ان میں امان الاحساء اور بحرین کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں سے پرانے زمانے میں سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے، جبکہ آج کل یہ علاقہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ وادی سینا حجاز کے شمال مشرق میں خلیج سویس اور خلیج علا کے درمیان وادی سینا کا علاقہ ہے، جہاں قوم موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک صحرا نوردی کرتی رہی۔ طور سینا میں یہی واقعہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اصل ملک عرب میں آج کے سعودی عرب، یمن، بحرین، عمان کا علاقہ شامل تھا، جبکہ شام، عراق اور مصر جیسے ممالک بعد میں فتح ہوئے اور عربوں کی ایک کثیر تعداد وہاں نقل مکانی کر کے آباد ہوئی اور نتیجتاً یہ ملک بھی عربی رنگ میں ڈھل گئے، لیکن اصل عرب علاقہ وہی ہے جو موجودہ سعودیہ، بحرین، عمان اور یمن کے علاقہ پر مشتمل ہے، اور اس جزیرہ نما کی شکل نقشہ میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ عرب کو عرب کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے متعلق 2 آراء ہیں۔ ایک رائے کے مطابق عرب کے لفظی معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں۔ عربی لوگ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیگر اقوام کو اپنا ہم پایا اور ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو عرب یعنی فصیح البیان اور باقی دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ دوسری رائے کے مطابق لفظ عرب عربہ سے نکلا، جس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں، چونکہ اس ملک کا
بیشتر حصہ دشت و صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کو عرب کہا جانے لگا۔ چینل نیا ہے، اس چینل میں اسلامک سٹوریز یعنی واقعات وغیرہ بھی انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو پلیز سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور اپنے پیارے پیارے کامنٹس بھی لکھیں اور اپنوں میں شیئر بھی کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد قسط 2 آئے گی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔